السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو رمضان کی نعمت پر، ہدایت کی نعمت پر، قرآن کی نعمت پر۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو روزوں کی نعمت پر اپنے رب کی تعریف بیان کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، برائیوں کے کفارے کا سبب ہے، اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کو سمجھتا ہو۔ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، اور جس نعمت کو ہم پہچان جاتے ہیں اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کے برعکس جو ناشکری کرتا ہے وہ حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔ عمرو بن عبسہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تستقل الشمس فیبقى شیء من خلق اللہ الا سبح اللہ بحمدہ الا ما کان من الشیاطین واغبیاء بنی آدم۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی مگر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور حمد کے معنی میں شکر بھی آتا ہے، یعنی پوری مخلوق، ستارے، سیارے، یعنی یو نیم اٹ، ہر روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سوائے شیاطین کے اور بنو آدم میں سے غبی لوگوں کے، یعنی بے وقوف لوگوں کے، جن کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شکر ادا کرنا عقل مندی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر روز کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے، ان کو صحیح استعمال کرے، اور اگر استعمال کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ توبہ کرے، بخشش مانگے۔ تو رمضان جو ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شکر ادا کریں کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب میں کہ والصائمین والصائمات، کہ جو روزہ دار مرد ہیں اور عورتیں، اس میں اور بھی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں مومنوں کی، اور آخر میں ان سے کیا وعدہ کیا گیا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہماری رہنمائی کی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، اللہ کی رحمت پا سکیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس روزے کی برکت سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ شخص جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے، گویا اس نے رمضان سے کچھ بھی نہیں پایا۔ اور بخشش مانگنے کا بہترین وقت سحری کا وقت ہے۔ عام دنوں میں لوگ نہیں اٹھتے اس وقت، لیکن رمضان میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی خاص بخشش بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، غلطیوں کا اعتراف کریں،
اور رو کر اللہ سے توبہ کریں. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے روئیں تو صحیح, رونا نہیں آتا تو رونے کی کوشش کریں, آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتی, دل کے سارے بوجھ آنسوؤں کے راستے نکل جاتے ہیں. اگر بندوں کے سامنے روئے نا تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, لیکن اگر اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کی بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے رو پڑے, اس کے آنسو بہہ جائیں. اور خاص طور پر ماضی کے وہ گناہ جو ہمیں ہانٹ کرتے رہتے ہیں, ہمارے اندر گلٹ پیدا کرتے ہیں, ان پر خصوصی طور پر بخشش مانگیں. گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرائیں, اور دن کے وقت بھی, یعنی صرف رمضان کی رات میں نہیں, دن کے وقت بھی 70 سے 100 بار کم از کم ضرور استغفار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 31 سورۃ یونس سے. اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت, نصیحت, اپنی رحمت, برکت اور شفا سے نوازے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینے اور منافقت سے پاک کر دے, اور ہمیں دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے, اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دے اور بغیر سوال جواب کے جنت میں داخل کر دے. تو آئیے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 31 سے. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ. یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے؟
اللہ. اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اللہ. اور وہ کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے کہ کون سا کام کب کیسے ہونا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں کہ تم اس کو چھوڑ کر اوروں پر بھروسہ کرتے ہو، اوروں سے حاجتیں مانگتے ہو اور اپنی فریادیں کرتے ہو؟ تو یہ دراصل بت پرستی کی، شرک کی تردید میں دلائل دیے جا رہے ہیں. مشرکین مکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. وہ بتوں اور بزرگوں وغیرہ کو اللہ کی قربت کا وسیلہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے. تو ان کے ذہن کو کھولنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے ان کو ایک طرح سے چیلنج کیا گیا کہ سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ یہ سارے کام کون کر رہا ہے. کیا تمہارے معبود کر رہے ہیں جو خود ساختہ ہے تمہارے، یا پھر اللہ کر رہا ہے؟ تو اللہ کے کائنات کے نظام کو چلانے میں غور و فکر کریں. آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو کوئی مشکل پیش آتی، یعنی ایک خاتون خانہ ہوتی ہے، وہ مدبرۃ البیت ہوتی ہے نا، گھر کی تدبیر کرتی ہے. کتنی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. آپ ان مشکلات کو یاد کریں اور اپنی محنت اور تھکاوٹ کو یاد کریں اور پھر غور کریں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کائنات کے امور کو چلا رہا ہے، اور کوئی کام اسے دوسرے کام سے غافل بھی نہیں کرتا. ہم تو ایک کام میں لگتے ہیں تو دوسرا بھول جاتے ہیں. اور ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کھلانا ہوتا ہے، پلانا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. اور اس میں سے بھی بہت سے ایڈلٹس ہوتے ہیں جو اپنی ٹیک کیئر خود ہی کر لیتے ہیں، پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی کو اور ایک فضا میں اڑنے والے پرندوں کو اور سمندر کی بے پناہ مخلوق کو ہر روز رزق دیتا ہے اور ساری ضروریات پوری کرتا ہے. صرف کھانے کو نہیں دیتا، یہ بھی اس نے تدبیر کی ہے کہ کون کیا کھائے گا اور اس کے جسم کا کون سا حصہ کیسے بنے گا. یعنی انتہائی باریک بینی کے ساتھ پوری پلاننگ ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یعنی سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی غنی کرتا ہے، وہی محتاج کرتا ہے، وہی بلندیاں عطا کرتا ہے، وہی کچھ کو گرا دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی لغزشوں کو معاف کرتا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور مقرر وقت پر تدبیر کو نافذ کرتا ہے جو اس کی تقدیر ہوتی ہے. یعنی تدبیر اس نے کی ہوئی ہے، ہر چیز کی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے، نافذ کر رہا ہے ایز پر نیڈ، جہاں جہاں جس کی ضرورت ہے اور جب کرنا چاہیے، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. بس وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں پر پوری ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ضدی اور ہٹ دھرم لوگ راہ راست پر کبھی نہیں آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ انہیں جہنم میں ہی جانا ہے، تو پھر انسان عمل کیوں کرے؟ تو بات یہ کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جو اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اور اپنے اعمال ہی کی وجہ سے وہاں پہنچتا ہے. تو انسان کو ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے. کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہو؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں. کہہ دیجئے اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا. تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ پھر تمہارا دماغ کیوں گھوم جاتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف راہ دکھایا جائے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف راہ دکھائے؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، جو راہ دکھائے. کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیروی کیا جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ رہنمائی کیا جائے؟ پھر تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے؟ وہ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ اپنے بیان کے ساتھ، ارشاد کے ساتھ، یا پھر الہام کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، دلیلوں نشانیوں کے ساتھ. سب سے سیدھے رستے پر چلنے میں وہ مدد دیتا ہے. تو وہ معبود نہ جو خود ہدایت پاتا ہے نہ کسی کو راہ دکھا سکتا ہے جب تک کہ اسے خود ہدایت نہ دی جائے. وہ تمہیں کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟
تو تمہارے یہ شریک خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی خود بھی ان کو کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے، اور صرف اسی وقت انہیں پتا چلتا ہے جب کوئی اور انہیں ہدایت دے. تو جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا؟ تو تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو عبادت کے لائق مانتے ہو، حالانکہ دلائل واضح ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں اپنی وحدانیت کو بھرپور طریقے سے واضح کر رہے ہیں اور مشرکین سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کون ہے جو تمہاری حق کی طرف رہنمائی کرے. یہ ایک چیلنج ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن بتوں، جھوٹے معبودوں یا کسی بھی مخلوق کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ تمہیں سیدھا راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں، تمہیں حق اور سچائی کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسی کی ہدایت کامل ہے. وہ وحی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جیسے قرآن مجید ہے، عقل اور فطرت کے ذریعے نشانیاں دکھاتا ہے، پھر دلوں میں الہام اور توفیق ڈال کر راستہ دکھاتا ہے، اور پھر اس کے برعکس جھوٹے معبود جو ہیں وہ تو خود اپنے بھی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل کو جھنجھوڑ کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت زبردست ڈانٹ ہے کہ تمہارے پاس دلیل، عقل اور قرآن کی روشن ہدایت موجود ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو. یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کی جائے. تو ہدایت کا واحد سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. غیر اللہ کی عبادت بے مقصد، بے معنی ہے، کیونکہ وہ خود بھی بے بس ہیں. ہماری عقل، وحی اور فطرت سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی توحید کو پختہ کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بھی توحید کا ذکر کیا ہے وہاں تخلیق کا اور ہدایت کا بھی ذکر ہے. جیسے الذی خلقنی فہو یہدینی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے دو طرح سوال کیا ہے. ایک یہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، دوسرا یہ کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اور ان کی اکثریت صرف گمان ہی کی پیروی کر رہی ہے. بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں. گمان سے مراد بے بنیاد باتیں جو محض وہم اور خیال پر مبنی ہوں، جن کے پیچھے کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ ہو. تو انسانوں کے وضع کردہ جو قوانین ہوتے ہیں ان کی بنیاد ظن پر ہوتی ہے، گمان پر ہوتی ہے، اور بعض اوقات بے بنیاد وہم اور خیال پر ہوتی ہے. اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِن یتبعون الا الظن. تو تمام مشرکین جو ہیں وہ ظن ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے خیال میں وہ کچھ کر سکتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ خیال غلط ہے. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے سوا خود سے گھڑ لیا جائے، لیکن یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے تو تم اس کی مانند ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا. اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی مخلوق کا کلام نہیں ٹھہر سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کے لیے اس نے کتاب بھیجی ہے، رسول بھیجے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ نے بندوں کی تربیت کی ہے کیونکہ وہ رب ہے. تو ہمیں بھی اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے. بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے تھے، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے. تو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان نہ لانے والے دراصل فسادی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. ایک گھر کے اندر فساد کب ہوتا ہے؟ جب بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے.
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين और अगर ये आपको झुटलाएं तो कह दीजिए मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए है। तुम उससे बरी जिम्मा हो जो मैं कर रहा हूँ और मैं उससे बरी जिम्मा हूँ जो तुम कर रहे हो। यानी हर कोई अपने अमल का जिम्मेदार है, इसलिए खामखा का झगड़ा करने की और बहस मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मैं अपने अमल का खुद जिम्मेदार हूँ, तुम पे जिम्मेदारी नहीं। और अगर तुम सच्ची बात को झुटला रहे हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना ही बिगाड़ रहे हो। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, क्या फिर आप बहरों को सुनाएंगे अगरचे ये कुछ न समझते हो। सुनने की दो अकसाम होती, एक आम सुनना होता है जैसे आवाज का सुनना, जिसे जानवर भी सुन लेते हैं, बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी फर्क होती है और बाज जानवर हमसे भी ज्यादा बेहतर सुन सकते हैं। वो आवाजें जो हम नहीं सुन सकते वो सुन लेते हैं। और दूसरा सुनना वो होता है जिसमें माने की तरफ तवज्जो होती है और उसमें ये आमादगी भी पाई जाती है कि अगर कहने वाले की बात दुरुस्त होगी तो मैं इसको मान लूंगा। कुछ लोग सुनकर भी कुछ नहीं सुनते। वो कौन होते हैं? जो किसी ताज्जुब में मुब्तला होते हैं। बज़ाहिर आवाज सुनते हैं लेकिन वो उनके दिल तक नहीं जाती, क्योंकि उनके दिल में कुछ और बसा हुआ होता है। दिल दुनिया की मोहब्बत से भरे होते हैं, दिलों में बीमारी होती है, लिहाजा वो हक की बात नहीं सुनते। वो दुनिया में जानवरों की तरह गफलत की जिंदगी बसर करते हैं।
بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کیونکہ وہ اپنے نفس کی لذتوں اور خواہشات میں مست ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. تو ایسے لوگ کانوں کے بہرے نہیں ہوتے، آواز ان کو آتی ہے لیکن دل کے بہرے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کو دیکھ کر سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے. عبرت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا. تو جو بھی سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، بات پہ غور نہیں کرتا، اس سے کوئی سبق نہیں لیتا، وہ گویا سنتا ہی نہیں. ہم سب کو اور لوگوں کے بجائے اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے کہ جو آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے کیا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ وہ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اور بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے کہ میں یہاں سننے آئی ہوں ہدایت کی نیت سے، اللہ کی رحمت پانے کی نیت سے. تو جب نیت کا فساد ہوتا ہے تو انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے. اس میں انسان کا وقت، محنت، صلاحیت سب کچھ ضائع جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سا وقت لگایا لیکن حاصل کچھ نہیں کیا. ہماری امی کہا کرتی تھی پانی میں مدھانی چلانا. مدھانی وہ ہوتی تھی جو دہی بلو کے تو مکھن نکالتے تھے، تو کافی دیر بلوتے رہتے تو وہ بلونے کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ کافی سارا مکھن اوپر آ جاتا ہے. لیکن اگر یہی عمل سیم برتن، سیم سائز، سب کچھ پانی ڈال کے آپ کریں، مطلوبہ چیز نہ اس میں ہو، وہ نہیں ڈالا جو ڈالنا چاہیے، تو ساری رات بھی مدھانی چلاتے رہے، اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں نکلے گا اس میں سے، نہ کسی چیز کا اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، آپ کی ساری ایفرٹ ضائع جائے گی. تو اسی طرح کچھ لوگ لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، کلاسز میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بس آوازیں سنتے ہیں، اور بعض اوقات تو صرف آواز سے محظوظ ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن دل میں کچھ بھی لے کے نہیں جاتے. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں کیا وہ ہمارے دل میں بھی ٹھہر رہا ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی چھلنی میں پانی ڈال رہے ہیں اور وہ بہتا چلا جا رہا ہے. تو نصیحت سنتے وقت اپنے دل کی حالت کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے. اگر دل کے اندر ایک خوشی ہو، قبولیت کا احساس ہو، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کبھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کبھی آپ کسی چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیں، کبھی کسی مسئلے کا حل پا لیں، کبھی کسی سوال کا جواب آپ کو مل جائے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا آنا ورتھ ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ یہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ یعنی یہ صرف ظاہری طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے. بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. کب؟ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو کے. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. کیا سمجھ آئی؟ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی شخص کسی تکلیف، مشکل، مصیبت میں مبتلا ہے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ اس نے آپ کے اوپر کوئی مشکل ڈالی ہے، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی یا تو ان کے اپنے کسی گناہ یا قصور کا نتیجہ ہوگا تو دنیا میں سزا مل رہی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا نا کس کے اوپر آئی مصیبت کیوں ہے، پیچھے کیا ریزن ہے، یہ ہم نہیں جانتے. یا پھر وہ اللہ کا بڑا پیارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے. تو وہ اللہ کی محبت کا نتیجہ کیا، کیوں کہ اس تکلیف سے گزر کر بندہ بہت کچھ سیکھ بھی جائے اور اس کے درجے اتنے بلند ہو جائیں کہ کوئی دوسرا تصور بھی نہ کر سکے. درجات صرف نیک اعمال سے بلند نہیں ہوتے، درجات مصیبتوں پر صبر کرنے سے بلند ہوتے ہیں، اور زیادہ بلند ہوتے ہیں جب انسان کسی دکھ، تکلیف، مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے راضی ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور طرح اس کو سمجھیے کہ انسان کو زندگی میں سکون اور اطمینان اور راحت جو ملتی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے، اور وہ انسان کی محنت، کوشش، جد و جہد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ کسی کو دیکھیں نا کہ اس کے چہرے پر خوشی ہے، ایک چمک ہے، ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے، تو پھر جان لیں کہ یہ شخص انتہائی محنتی ہے، سمجھدار ہے، اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، اس کے رویے بہت اچھے ہیں، اس کی اپروچ بڑی پازیٹیو ہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ نے اس پر رحمت کی ہے، اس کو یہ انعام دیا ہے کہ اسے دنیا میں سکون قلب اور اطمینان قلب نصیب ہو. یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا نہ تکلیف بھیج کر، اور اللہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کی محنت کو ضائع کر دے، وہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے. یعنی کسی انسان پر یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنی اولاد کی خوشیاں عطا کرتا ہے، اس کے مال میں ترقی دیتا ہے، اس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، اس کے ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں.
کیونکہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ان کی ایفرٹ ہوتی ہے، اور اس ایفرٹ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، دنیا میں بھی کچھ پانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ صرف مال نہیں ہوتا جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، یہ سکون اور راحت اور خوشی پانے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو یوں محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے. وہ باہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. یقیناً خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے. یعنی قیامت کے دن حالات انسان کی توقعات سے بہت مختلف ہوں گے. آج ہم قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں سارے کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے نا کہ وہاں یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. لیکن جب وہ آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل میں کیا تھا. جب آخرت میں انسان جائے گا نا تو اس وقت یہ دنیا اس کو انتہائی حقیر معلوم ہوگی کہ ایک دن کی ایک گھڑی بس ٹھہر کے آئے اور اسی کے لیے ساری ایفرٹس لگا دی، اور جہاں آنا تھا جو ہماری ڈیسٹینیشن تھی اس کے لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، اپنا مستقبل خراب کر لیا. کتنی بڑی حماقت کی. اور محشر کی سختیاں دیکھ کر انسان دنیا کی اعلیٰ ترین راحتیں اور لذتیں بھول جائے گا. اور ہر انسان پر وہ دن الگ طرح سے ہوگا اس کے اعمال کے مطابق. یعنی انسان کے محشر میں مختلف مرحلے بھی ہوں گے اور مختلف حالتیں بھی ہوں گی. ایک وقت ہوگا جب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک وقت ہوگا جب وہ ایک دوسرے کو پہچاننے کا انکار کر دیں گے، ایک موقع ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے پہ گمراہی کا الزام لگائیں گے، تم نے مجھے گمراہ کیا تھا وہاں. اور بعض جگہوں پر اتنی دہشت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے سے غافل ہو جائیں گے. تو یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہوں گی اور ہر ایک کے اوپر اس کے اعمال کے مطابق وہ کیفیات آ رہی ہوں گی. اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو فوت کر دیں تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی ہم ہر امت میں رسول بھیجتے رہے ہیں، جب وہ اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر سکتا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. ایمان لانے والے بچا لیے جاتے ہیں اور ظلم کرنے والے ڈبو دیے جاتے ہیں، دھر لیے جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں. ایک اور معنی یہ بھی ہے کیونکہ مضارع ہے نا تو فیوچر میں بھی معنی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کے ساتھ ان کے رسول بھی آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ گواہیاں لے کے فیصلہ کر دے گا. اور دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے نا تو اس پر بھی انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے. یہ بڑے کام کی بات ہے جس وقت میں آپ کو کر رہی ہوں، اچھی طرح رجسٹر کریں. اگر کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہے نا، کسی نے ہمارا حق مارا ہے، کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے، کسی نے ہمیں سخت دکھ پہنچایا ہے، کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں چیٹ کیا ہے، تو ایسے میں انسان کو اپنے آپ کو گھلا نہیں دینا چاہیے غم میں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا کیا فلاں نے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. بلکہ اس کے برعکس جتنا زیادہ آخرت پر ایمان مکمل ہوگا، یقین پکا ہوگا کہ قیامت کے دن فیصلہ ضرور ہو جائے گا کہ کس نے کس پر کتنی زیادتی کی، تو یہ سوچ جتنی پختہ ہوگی اتنا ہی آپ کے دل میں اطمینان آ جائے گا کہ ایک دن تو دربار لگے گا نا، فیصلہ ہو جائے گا، مجھے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اور اب کی سچویشن کو لیٹ گو کر دینا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ آپ جتنا زیادہ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو گلائیں گے، کھپائیں گے، سوچتے رہیں گے، ہوتا ہے نا بعض خیال، بعض غم، بعض دکھ ہمارے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ہٹنے کا نام نہیں لیتے، بار بار ہمیں ستاتے ہیں، بار بار ہمیں تکلیف دیتے ہیں ایسے خیالات کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیوں کیا، میری ساس نے کیوں ظلم کیا، میرے میاں نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، میرے بچوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا. یہ عام روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہیں، کوئی کسی خیال میں، کوئی کسی میں، کوئی کسی پریشانی میں. اس سے آپ نکل نہیں سکتے جب تک آپ فیصلہ اللہ پہ نہ چھوڑ دیں اور اس کا پیچھا نہ چھوڑ دیں پیچھا. کچھ چیزوں کو لیٹ گو کر دینا ہوتا ہے، جانے دو، چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں نا. ہم کیا کر سکتے؟ پکڑ کے رکھیں گے کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنا درد بڑھائیں گے، اپنی صلاحیتیں گنوا دیں گے اور قیامت کے دن پہ اس پہ حسرت ہوگی کہ ہم نے کسی کے پیچھے اپنی جان کیوں گلا دی، ہمیں تو کچھ اور کر کے آنا تھا. تو اپنے آپ کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، بہادر بنے، کرنے کا کام کریں، اپنے آپ کو مصروف کریں، خیر کے کاموں میں لگ جائیں جو آپ کی آخرت میں کام آنے والے. بیٹھ کے غم بنانے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. اللہ نے پورا انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اطمینان رکھیں، پورا اطمینان، سب سے زیادہ اس پہ ٹرسٹ کریں. اور یہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟
اگر تم سچے ہو. جو لوگ کچھ کرنا نہیں چاہتے نا، وہ سوالات میں مشغول رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، ابھی تو حالات ایسے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو مجھے بڑی پریشانی ہے. نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. آپ کے اس وقت کا بھی کوئی مقصد ہے تو آپ کو یہاں جو کرنا چاہیے نا اس وقت دنیا میں وہ کریں. ان باتوں کا انتظار نہ کریں کہ قیامت کب. آج بھی آپ دیکھیں، مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، اکثر لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور بحثیں اور تبصرے کرتے رہتے ہیں، وہ قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں، اب تو امام مہدی آنے والے ہیں، اب تو دجال آنے والا ہے، یہ دجال کا سارا سٹیج تیار ہو گیا. پتہ نہیں کب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو فلاں واقعہ پیش آیا ہے، یہ فلاں حدیث سے نہیں ثابت ہو رہا، اور اپنے پاس سے اٹکل پچو کچھ نہ کچھ گیس کرتے رہتے. ان چیزوں پہ محنت کرنے کی بجائے اور ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے جو آپ کی ذمہ داری ہے نا، پلیز ان کو پورا کریں، تاکہ کل جن کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا، سوال ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیلکولیشن کیوں نہیں کی تھی کہ قیامت کب آئے گی، اور تمہیں کتنی نشانیاں یاد تھیں اور کتنی نہیں یاد تھی. یہ نشانیاں تو اس لیے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کو آپ نشانی بنا رہے ہیں تاکہ ہم آگے کی تیاری کریں. کسی چیز کا سائنس اس لیے دیے جاتے ہیں، وہ راستہ چلتے ہوئے سائنس نظر آتے ہیں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آگے کیا ہے. یہ تو نہیں کہ اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر سب سے افضل بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں تو کوئی اور ہستی یہ کام نہیں کر سکتی. یاد رکھیے، اللہ کے نبی سے مدد مانگنا شرک ہے. کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو وہ کیا چیز ہے جس کو مجرم جلدی طلب کر رہے ہیں؟ کیا عذاب بھی مانگنے کی چیز؟ کس قدر کم عقلی ہے کہ انسان اپنے لیے مصیبت مانگے. یعنی یہ واقعی مجرم لوگ ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ انہیں اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے. کیا پھر جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب، حالانکہ تم خود ہی اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو کمائی تم کیا کرتے تھے. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دیجئے ہاں، قسم ہے میرے رب کی، یقیناً یہ سچ ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا
اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت چھپائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن کوئی ندامت چھپائی نہ جا سکے گی۔ آج دنیا میں وقت ہے کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، قیامت کے دن تو یہ بہت بڑی حسرت بن جائے گی۔ اگر ہم آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی منصوبہ بندی یہاں کریں، اس کے لیے کوشش اس دنیا میں کریں، چاہے ایک سجدہ ہو یا پھر تھوڑی سی چیز کو صدقہ کر کے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، یا کسی کو کوئی اچھی بات بتا کر، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب آپ تمنا کریں کہ پوری دنیا اور اس کی ہر چیز فدیے میں دے دے۔ آج تھوڑا سا بھی دیں گے تو وہ وہاں کام آ جائے گا، اور کل کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی پودا لگا رہا ہو اور پتہ چلے کہ قیامت آ گئی ہے تو بھی وہ کیا کرے، وہ لگا دے، یہ نہ سوچے کہ اب تو قیامت آ گئی، اس پودا لگانے کا فائدہ کس نے، تو ابھی تباہ ہو جانا ہے، پھر بھی کام کر لے۔ قیامت سے بڑا کوئی حادثہ ہے؟ یعنی کسی بھی حادثے کو، کسی بھی دنیا کی سچویشن کو، پالیٹکس کو، تھریٹس کو، ان چیزوں کو آڑ نہ بنائے۔ اب تو پتہ نہیں کینیڈا کا کیا ہوگا اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا، کل کس نے دیکھا؟ جو بھی ہوگا وہ تو اللہ کو پتا، جو بھی ہوگا، اور وہ کسی کے حق میں اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بھی اس کو پتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یا تو پھر آپ کینیڈا کا فیوچر اپنے ہاتھ میں لے لیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنی فکر کریں جو کر سکتے ہیں۔ کسی اور کے لیے تو ہم نہیں کچھ کر سکتے نا، لیکن ہمارے لیے کوئی اور کچھ نہیں کرے گا، ہماری آخرت کے لیے، اس کے لیے آج وقت ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی خبریں اور پریشان کن باتیں سن کے اپنا دماغ خراب نہ کریں، اور ایسا کہ وہ آپ کو عمل سے روک دے۔ کوئی پروگرام اور منصوبہ کرنے ہی نہ دے کہ بزنس کرنا، نہیں، کوئی فائدہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، فلاں جگہ جاب کرنے، نہیں، کیا پتہ کیا ہوگا۔ بھئی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، جو تم اس وقت کر سکتے ہو وہ کر گزرو۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے۔ قرآن شفا ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ جو میں روز آپ کی نیت کی تجدید کرواتی ہوں نا، یہی 3-4 لفظ بولتی ہوں، ہدایت، رحمت، نصیحت، شفا، یہ سب کچھ قرآن سے ملتا ہے۔ تو قرآن کی مجلس میں ان چیزوں کے حصول کی نیت کر کے آ کر کہ اللہ یہ سب کچھ مجھے عطا کر۔ تو یہاں قرآن کو 4 صفات کے ذریعے بیان کیا گیا ہے جو اس کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ یعنی قرآن کس لیے آیا، ہمیں کیا دینے کے لیے آیا؟ نصیحت کرنے کے لیے آیا۔ تو لہٰذا جب قرآن پڑھیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ شفاء لما فی الصدور ہے، جب پڑھیں شفا کی نیت کریں کہ اللہ میرے سینے کے اندر، میرے دل کے اندر جو بھی غم ہے ان سب کو دور کر دے۔ ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدایت کی نیت سے پڑھیں، اللہ مجھے اس کے ذریعے رستہ دکھا۔ اور رحمت ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ اس کو پڑھنے کے نتیجے میں مجھ پر تو اپنی رحمت فرما۔ قرآن ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، خواہشات ہوں، شبہات ہوں، کنفیوژن ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، جیسے کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، جس سے بچھو کا کاٹا جو تھا وہ تندرست ہو گیا، اور اس پر انہوں نے 30 بکریاں بھی لی۔ اسی طرح جو دکھ اور غم اور طرح طرح کی جذباتی کیفیات سے انسان گزرتا ہے، تکلیفوں سے، وہ زخم جو نظر نہیں آتے کسی کو، ان کا علاج بھی اس قرآن میں ہے۔ ہدایت بھی اسی سے ملتی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پہ ہوگا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اچھا، ویسے تو یا ایھا الناس کہہ کے سارا کچھ بتا دی، یہ ساری چیزیں سب کو ملے گی، لیکن رحمت پھر کس کے حصے میں آئے گی؟ جو اس پر ایمان لے آئے گا۔ یعنی رحمت سے مراد وہ بھلائی اور دنیا اور آخرت کا ثواب ہے جو ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ابن قیم کے مطابق قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا اس کو چھوڑ دینے کی طرح ہے، یعنی اس سے ہمیں اپنی روحانی، قلبی، جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، تو انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کبھی فنا نہ ہونے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کا راستہ دکھاتا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خوش ہوں کہ اتنی زیادہ نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے ذریعے، اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اس کے لیے خوشی کا اظہار کرے، لیکن خوشی کے اظہار کے لیے بدعات ایجاد نہ کریں۔
جیسے بے جا اسراف یعنی ختم قرآن کے موقع پر اور بڑے بڑے جلوس اور چراغاں اور ایسی محفلیں، لوگ عام طور پر ان سب چیزوں کا اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ ہم خوش ہو رہے ہیں، قرآن نے کہا خوش ہو جاؤ تو ہم خوش ہو رہے ہیں. تو قرآن نے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں خوش ہونے کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا اس نے کیسے خوشی منائی تھی. اللہ کا ہم پر سب سے بڑا فضل اس کتاب کی شکل میں ہوا ہے. دنیا کی کوئی نعمت، کوئی مال و متاع اس کا مقابلہ نہیں کرتا. قرآن کی وجہ سے بہت سو کو عزت ملتی ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے. مال انسان کی ضرورت ہے، کمائیں، لیکن قرآن کو چھوڑنے کی قیمت پر نہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں اور صرف مال کماتے رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا نا کہ یہ ہر چیز سے بہتر ہے، وہ خیر مما یجمعون. اب آپ اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ مجھے کیا چیز پا کر سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کی خوشی کا ایک معیار ہے نا، یہ ایک تمنا ہے، یہ چیز مجھے مل جائے تو میں بڑی خوش ہوں گی. وہ کیا چیز ہے جو آپ خوش ہونے کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ قرآن نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے. یاد رکھیے وہ چیز مل بھی گئی آپ کو تو آپ خوش نہیں رہیں گے، وہ صرف وقتی کیفیت ہوگی، ایک جوش و بال سا آئے گا، اس کے بعد وہ بیٹھ جائے گا، پھر اسی کے اندر تکلیف شروع ہو جائے گی. ہم میں سے ہر کوئی خوشی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے. کچھ لوگ کھا کے خوش ہوتے ہیں، کچھ پہن کے خوش ہوتے ہیں، کچھ دکھا کے خوش ہوتے ہیں. خواتین زیور خرید کے، ہیرے خرید کے خوش ہوتی ہیں، لڑکے بڑی بڑی گاڑیاں خرید کے خوش ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا گھر خرید کے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر وہی آپ کی تمنائیں ہیں اور خوشی کے سامان انہی چیزوں میں رکھے ہوئے ہیں اور ان پر زیادہ خوش ہیں اور اس کے مقابلے میں قرآن پر آپ خوش نہیں ہیں، تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے اس پر خوش ہوں، اس کے ملنے پر. تو ہم سب دیکھیں کہ ہمیں عبادت کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے، قرآن پڑھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے، قرآن پڑھا کے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یا کسی اور چیز پر زیادہ خوشی ہوتی ہے. اپنے آپ سے روز سوال کریں، میں کس چیز پر خوش ہوتی ہوں؟ سارے دن میں وہ کون سا کام ہوتا ہے جو کر کے مجھے واقعی خوشی ہوتی ہے؟ یا آپ کی خوشی ہے ہی کوئی نہیں پھر. کیونکہ اگر زندگی میں کوئی خوشی نہیں نا، اس کا مطلب ہے قرآن نہیں ہے زندگی میں، یا وہ دل تک نہیں جا رہا. کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. کیوں؟ کیا بتایا میں نے؟ کون شکر ادا نہیں کرتا؟ غبی، کم عقل، کیونکہ وہ نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے. تو بات یہ ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں جس سے تم دنیا میں بھی اپنی آرزویں، تمنائیں، خواہشات پوری کرتے ہو. گھر ہے، اولاد ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، سب، یا پھر والدین بھی زندہ ہیں. والدین کا زندہ ہونا بھی اولاد پر اللہ کا فضل ہے، یہ نیکیاں کمانے کا موقع ملا ہوا ہے. یعنی بعض اوقات اگر ہمارے بچے شادی ہو گئے، چلے گئے یا ہوئے ہی نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی تو خالی ہے، ہم پر تو اللہ کا کوئی فضل نہیں ہوا. دوسری طرف ماں باپ زندہ ہیں، اگرچہ بوڑھے ہیں، لیکن ان کی خدمت کا موقع ملے تو کل پتہ چلے گا نا کہ بچے پاس ہوتے تو تمہیں آخرت میں کیا ملتا، اور والدین کی خدمت کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے. ابھی نہیں پتہ چلتا، ابھی تو ایک لائبلٹی لگتے ہیں، ذمہ داری لگتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو ایسا دل ملا ہے کہ جو دوسروں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے، محتاجوں کے کام آنا چاہتا ہے، تو یہ اس پر اللہ کا فضل ہے. لیکن ہم اس کو بھی فضل نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں ہماری اپنی خوبی ہے کوئی. یہ دراصل اللہ کا فضل ہوا. اسی طرح اگر آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کے اندر طاقت اور ہمت ہے، آپ آسانی سے سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں، یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے. اللہ آپ کو صبح شام کی روٹی دیتا ہے، آپ کے پاس اتنا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تو یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ایک حدیث میں آتا ہے جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن شیطان میں سے اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. تو عمرو بن عبس کہتے ہیں میں نے سوال کیا بنی آدم میں سے آتا قسم کے لوگوں سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ. یعنی جو شکر ادا نہیں کرتے وہ کون ہے؟ بدترین لوگ، بدترین لوگ.
अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीदून फीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون। और ए नबी, आप जिस हाल में भी होते हैं और कुरान में से जो कुछ भी पढ़ते हैं, और ए लोगो, जो अमल भी तुम करते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं। इस वक्त भी अल्लाह ताला देख रहा है हमें। हम तुम्हें देख रहे होते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो, और आपके रब से जर्रे के हम वजन भी कोई चीज छुप नहीं सकती, न जमीन में और न आसमान में, और न उससे छोटी और न बड़ी, मगर वो एक खुली किताब में दर्ज है। यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब है और लोगों को भी बैक वक्त खिताब है। आपको तसल्ली देना मकसूद है कि आप जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको देख रहा है, और मुशरिकीन क्या कर रहे हैं उसको भी अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह की नजरों से कुछ भी ओझल नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात तसल्ली वाली है और कुफार के लिए तंबीह है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह का देखना हमें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो देख रहा है, हम कर रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता, रात का अंधेरा है, उसके आगे रो रहे हैं, उसके आगे झुके हुए हैं, उसके आगे सजदा कर रहे हैं, वो देख रहा है। इतना मजा आएगा आपको, आप सोच नहीं सकते। जब आप अकेले बैठ के उसको याद कर रहे होते, कोई दुनिया का बंदा नहीं देखता, लेकिन वो देख रहा होता है। ये ख्याल आपको खुश कर देता है कि मैं उसकी निगाहों में हूं, मैं उसके सामने हूं। और अगर कोई गलत काम करते हुए ये याद आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो क्या होगा? डर के छोड़ देंगे। आप यकीन करें कि अगर कभी आप कोई मैसेज गलत बंदे को फॉरवर्ड कर दें किसी का, जिससे कोई फसाद उठने वाला हो, गलती से हाथ लग जाए। कई दफा ऐसा होता है ना, लोग इधर के उधर, उधर के उधर भेज रहे होते हैं, और कुछ चीजें नहीं भेजनी चाहिए ना, और आपका इरादा उसको भेजने का नहीं था,
لیکن آپ کا ہاتھ لگ گیا اور وہ چلا گیا اس کے پاس. اب آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ میں تو پھر بھی ڈیلیٹ کا آپشن ہے, لیکن ای میل میں کوئی آپشن نہیں. کبھی ایسا ہوا ہو تو اس کیفیت کو یاد کریں, اور جو آپ کے دل کی دھڑکن اور حالت بری ہوئی ہو اس کو یاد کریں. یعنی کوئی غلط ایکشن ہو گیا, کوئی بات منہ سے غلط نکل گئی, کسی کے ساتھ ناروا ہم نے زیادتی کی, اس کے بعد ہمارے خوف کی یہ حالت ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ. جتنا ہم بندوں سے ڈرتے ہیں نا, اللہ سے کوئی نہیں ڈرتے. اگر یہ چیز ہمارے دلوں میں آ جائے نا, اللہ کا ڈر, تو ہم کئی بار سوچیں کچھ غلط کرنے سے پہلے. خبردار, بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا اولیاء کا لفظ آیا ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم جتنی بھی محنتیں کوششیں کرتے ہیں, تھکتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی کہ ہم خوشی حاصل کر سکیں, کسی غم اور تکلیف سے بچ سکیں. ابن حزم کہتے ہیں, میں نے غور کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں جو شخص کوئی بھی محنت کرتا ہے اس کے پیش نظر خوشی کا حصول اور خوف و غم سے بچنا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی ولایت ہی ہے, اللہ کی دوستی, اللہ سے تعلق, جس کے ذریعے تم خوف اور غم سے بچ سکتے ہو. خوف تو مستقبل کا ہوتا ہے, لیکن اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو وہاں بھی مسئلہ حل, اور غم ماضی کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ کی دوستی کا مزہ آ جاتا ہے نا اس کو, تو پھر دنیا میں سے کوئی دوست چھوڑ جائے, کوئی انسان بے وفائی کرے, کوئی آپ کا حق نہ دے, کوئی آپ پہ ظلم کر جائے, آپ کو غم نہیں ہوتا. تجربہ کر کے دیکھ لیں, جتنا زیادہ ہم لوگوں کی بے وفائی پہ غمگین ہوتے ہیں وہ اسی مقدار میں ہوتا ہے جتنا ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. غم کب جاتا ہے؟ جب یہ احساس قوت پکڑ لیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے کوئی غم نہیں, کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, وہ میرا رازق ہے, میرا بھی اور میرے بچوں کا بھی اور میرے مستقبل کا بھی وہ ذمہ دار ہے. تو جس کی زندگی میں رب آ جاتا ہے, رب سے دوستی ہو جاتی ہے, آپ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں, تو آپ کو خوف اور غم سے نجات مل جاتی ہے. ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اور قیامت کے دن بھی اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے, یعنی قیامت کے دن, جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید, مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مراتب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں اتنے خوش قسمت؟ آپ نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے تھے. ایک دوسرے سے محبت اللہ کی کتاب کی بنا پہ کرتے تھے, حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہ تھا یا مالی لین دین نہیں تھا, نہ کوئی رشتہ داری, نہ ہی کوئی بزنس ڈیل. بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اہل القرآن جو ہوتے ہیں نا, وہ دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ غم ان کی زندگی میں ہوتے نہیں, لیکن قرآن ملنے کی, اللہ کی دوستی کی ایسی خوشی آتی ہے کہ وہ غموں کو کھا جاتی ہے اور غم پیچھے کر دیتی ہے. پھر شیطان آتا ہے, وہ اٹھا کے اوپر کرنے لگتا ہے اس کو کہ رکھو اس کو, غمگین کچھ نہ کر سکے, بھول جائے اللہ کی دوستی. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, پھر قرآن کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے, پھر قرآن سنتا ہے, پڑھتا ہے اور پڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. جیسے روز نہانے کی ضرورت ہوتی ہے نا, گرد و غبار پڑ جاتا ہے, آپ کچھ بھی نہ کریں, صاف ستھرے کپڑے پہن کے صرف کوئی اسٹیچو بن کے بیٹھ جائیں, تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو پھر صاف ستھرا ہونے کی ضرورت ہوگی. ایسے ہی دلوں کا حال ہوتا ہے. جتنے چاہے آپ ولی اللہ بن جائیں, آپ کے دلوں پر غبار آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے. نہ آئے تو ہم پھر قرآن کی طرف کیوں جائیں؟ پھر اگلے دن پھر دلائی ہو جاتی ہے, پھر اگلے دن تک کچھ نہ کچھ شیطان اثرات ڈال دیتے, پھر دلائی ہو جاتی. تو جو لوگ قرآن سے ہی دور ہوتے ہیں, قرآن کی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں, پھر ان کی زندگی میں سکینت کہاں سے آئے گی؟ وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں, یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. ایمان لا کر تقوی یعنی گناہوں سے بچنے والے, پرہیزگار, بہت سی چیزوں سے رک جانے والے, سیلف کنٹرول, حبس النفس رکھنے والے. تو گویا جو تقوی والا ہوگا وہی ولی اللہ ہوگا. جس کے اندر تقوی نہیں وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا.
اور یہ چیز انسان کو اتباع سنت سے ملتی ہے. سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان کو خوشی دے دے گا. ایسا نہیں کہ پریشانیاں ہوں گی نہیں، لیکن ان پریشانیوں میں خوش ہونا جان لیں گے. اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. فار ایور یہی بات ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہی نسخہ ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ دنیا میں بھی خوشخبریاں دیتا ہے، نیک نامی ہوتی ہے بندے کی، مومنوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو جاتی ہے، اچھے اچھے خواب دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اور وہ بندہ اللہ کی مہربانیوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ نگاہ رکھے، سوچ رکھے کہ اللہ کے کون کون سے فضل ہیں مجھ پر. اسی سے تو خوشی ملتی ہے پھر انسان کو. لیکن یہ نگاہ بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. اور آخرت میں کیا بشارت ہے؟ اچھے اچھے فرشتے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور پھر روح کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں. قبر میں بشارتیں ملتے ہیں، آرام سے سو جاؤ. اور قیامت کے دن تو پوری پوری خوشخبری ملے گی. اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں. بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اچھا انسان غمگین کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی باتوں پر. لوگ کیا کہیں گے؟ کسی بچی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ ایک برے بندے سے آزاد ہو کر خوش ہوتی ہے، لیکن کیوں نہیں خوش ہوتی؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، لوگوں کی باتوں پہ مت غم کرو. ارشاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ کی بے حد مخالفت ہو رہی تھی اور بہت سے لوگ آپ پر باتیں بنا رہے تھے، طرح طرح کے نام رکھ رہے تھے اور آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا. آپ کا تو نام ہی محمد تھا، بے حد تعریف کیا گیا. تو یہی نسخہ ہمارے لیے بھی ہے. لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ عزت ساری اللہ کے لیے ہے. جب ہمیں اپنی بے عزتی محسوس ہو نا تو کیا سوچیں، عزت تو ساری اللہ کے لیے، میں نے کہاں سے لینی تھی کہ میں اس پہ پریشان ہو رہی کہ کسی نے مجھے ذلیل کر دیا. کیونکہ کسی کو بے عزت کرنے کا جو ہوتا ہے نا کام، یہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی انسان اپنی حد عزت برداشت نہیں کر سکتا. مثلاً بھاری محفل میں کسی نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، کچھ کہہ دیا، کیا ہوتا ہے؟ سارا دن یہی سوچیں گے اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا. کسی نے راہ چلتے کوئی چھوٹا سا کمنٹ دے دیا، آج کل تو بڑے نخرے ہیں آپ کے، بس وہ کہہ کے آگے چلے گئے، کراس ہوا صرف، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور آپ غم پال کے دل میں بیٹھ گئے. اگر آپ غور کریں گے نا تو ہمارے بہت سارے غم اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ بےزتی ہو گئی میری. شوہر کے ساتھ کیوں ناراضگی ہوتی ہے، کیوں غصہ آتا ہے کہ ٹھیک سے بات نہیں کی اس نے، میری بےزتی کر دی، لوگوں کے سامنے مجھے یہ کہہ دیا. تو برے الفاظ، تکلیف دہ باتیں، کسی کا ظلم آپ کو پریشان نہ کرے، کیونکہ ساری عزت تو اللہ ہی کی ہے. خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ تو بس ان کا خیال ہے کہ وہ کچھ کر سکتے، اور وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کی کبھی کسی کے پاس کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو سنتے ہیں. رات کس لیے؟ سکون حاصل کرو، تو رات کو جلدی سو جائیں. اور دن کو روشن بنایا کام کرنے کے لیے. ارلی مارننگ کا سورج دیکھو، سارا دن خوش رہو گے. یہ فطرت پر ہونا ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، ورنہ سرکیڈین ردم ڈسٹرب ہو جائے گا اور راتوں کو نیند نہیں آئے گی، اور دن کو سو کے ساری اپنی پروڈکٹیوٹی ضائع کر بیٹھو گے، اپنی زندگی برباد کر لو گے، اور آخرت میں سخت ندامت ہوگی کہ یہ اوقات میں کسی اور کام میں لگاتا، کسی کی خدمت کرتا، کسی کے کام آتا، کسی کو کچھ سکھاتا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسے بیٹا کیا کرنا ہے جس کے پاس سبھی کچھ ہے. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون। और आप इन्हें नूह की खबर पढ़ सुनाइए जब उसने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, अगर मेरा यहाँ क़याम करना और अल्लाह की आयत के साथ नसीहत करना तुम पर गरां गुजरता है तो मैंने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है, लिहाजा तुम और तुम्हारे शरीक मेरे खिलाफ अपनी तदबीर पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम पर कुछ भी पोशीदा न रहे, यानी सोच समझ के जो करना चाहते हो फैसला करो, फिर मेरे बारे में फैसला कर लो और मुझे हरगिज मोहलत न दो। यहाँ से कुछ अंबिया का तज़किरा आ रहा है और खुसूसन 3 अंबिया के किस्से कुछ तफसील से बयान हो रहे हैं और यकायक कलाम का अंदाज बदल गया है। अंदाज बदलने में भी, मौजू बदलने, सब्जेक्ट बदलने में भी अल्लाह की बड़ी हिकमतें होती हैं, क्योंकि जब कोई नई बात शुरू होती है ना तो हमारा इंटरेस्ट दोबारा से रिन्यू हो जाता है। एक ही बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, ज्यादा देर तक सुनते रहे ना तो इंसान थक जाता है, इंसान की एक वीकनेस है। और जब तब्दीली होती है, कोई चेंज आता है तो इंसान खुशदिली और रग़बत से बात को सुनता है फिर ये मकसूद भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो साथी हैं उनको इन वाक़यात से तसल्ली दी जाए
اور وہ یہی نہ سوچیں کہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہو رہا ہے. یہ تو اول زمانے سے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، جو کہ بالکل ابتدائی پیغمبروں میں سے تھے. اور کفار کو بھی تنبیہ ہے ایک طرح سے کہ ان قوموں کے انجام پر غور کریں جن کو اللہ نے نافرمانیوں کی بنا پر، پیغمبر کی مخالفت کی بنا پر غرق کر دیا تھا، اور وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کی گستاخیاں نہ کریں جو پچھلے لوگوں نے کی اور مصیبت اٹھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں، وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ. اور نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 ٹائمز آیا ہے. ان کی قوم بھی بت پرست تھی اور مکہ والوں سے حالات ملتے جلتے تھے. فرمایا پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، یعنی میرا کیا نقصان ہے، تم مجھے کیا دے رہے ہو کہ تم اگر ناراض ہوگے تو میری روزی پر زد آئے گی. میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. تو بات یہ ہے کہ انبیاء کا کام لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، ان سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے. اس تبلیغ کے کام میں انہیں کسی سے کوئی مطلب یا مفاد حاصل کرنا نہیں ہوتا کہ اگر لوگ نہ مانے تو وہ غم لگا لیں، یہ نہیں مانیں گے تو میرا سودا نہیں بکے گا. نہیں، تو ہر دائی کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ اس کا کام بتانا ہے. لوگ مانے یا نہ مانے اس پر رنجیدہ نہ ہو کہ میری بات کوئی نہیں مانتا، میری بات کوئی سنتا نہیں. آپ اپنی کوشش کرتے چلے جائیں، باقی کام اللہ کا ہے، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، اور اس کوشش کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. وہ کوشش دیکھے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا تمہارے فالوورز کتنے تھے، وہ یہ دیکھے گا کہ تمہاری محنت اور کوشش کتنی تھی، تڑپ کتنی تھی، تم نے اپنا کام کس خوش اسلوبی سے کیا. کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتانی ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ میں اچھے سے اچھے طریقے سے خوب محنت کر کے بات پہنچاؤں گی، باقی اللہ کے ذمے ہے. اور یہ یاد رکھے انسان کہ اگر وہ حق پر ہے تو حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، باطل چلا جاتا ہے. بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور ان کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا. تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا. پھر ہم نے اس کے بعد کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے. وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا وہ اس پر ایمان لے آتے. اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. حد سے گزرنے والے لوگ یعنی جو غلطی کریں اور پھر اس پر ڈٹ بھی جائیں، ہٹ درمی اختیار کریں، تو حق کو رد کرنا جو ہے وہ دلوں پہ مہر لگنے کا سبب بن سکتا ہے، توبہ کا رستہ بھی بند ہو سکتا ہے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو بالکل کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے. یعنی حق کے مقابلے میں اگر مفسد لوگ کھڑے ہو جائیں تو الٹیمیٹلی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں بڑائی تم دونوں کی ہو جائے، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں. اصل میں جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک نفسیات ہوتی ہے، اور وہ نفسیات کیا کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے نیچے لگ گئے، بڑائی اس کی ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، وہ پیغمبروں کی بات نہیں مانتی. قال الملأ، سب پیغمبروں کا انکار ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا. عام معاشروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا پھر اس سے بھی کم دنیاوی لحاظ سے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، تقسیم ہے، سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کیا، ورنہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتی. تو ان لوگوں کے اندر اس درجے کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی بڑائی چلی جائے. وہ پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہمبل ہوتے ہیں، لہٰذا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ بات جلدی مان لیتے ہیں. لیکن جو دنیاوی اعتبار سے کسی پوزیشن پر ہوتے ہیں ان کے لیے حق کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اس کی وجہ سے اپنی پوزیشن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اہل مکہ کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ ان نتبع الہدی نتخطف من ارضنا، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم اپنی زمین میں چک لیے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. اہل کتاب نے کیوں انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری بڑائی جاتی رہی، ابھی تو داغ بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم قوت ہوتا ہے نا، تو ہماری تو قوت جاتی رہے گی. ابلیس کو کیا مسئلہ ہوا تھا کہ سجدہ کروں آدم کو، میری تو بڑائی جاتی رہے گی. تو جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں
بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے، حکمرانی کی محبت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اچھا بڑائی تم دونوں کی ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، انہیں جانے دو، آزاد کر دو. لیکن فرعون کو سمجھ نہیں آئی اور وہ مقابلے پہ آ گیا. اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ. ماہر جادوگر، جو بھی شخص کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو اپنے اندر کوئی نہ کوئی مہارت پیدا کریں، کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت پیدا کریں کہ آپ دوسروں کی ضرورت بن جائیں. ساحرن علیم، علم جو ہے نا ایک قوت ہے. اس وقت بھی علم قوت تھی، آج بھی علم قوت ہے. آج بھی ترقی یافتہ قوموں کی اگر ترقی کی دیکھیں تو کیا ہے؟ علم ہے. اور افسوس کہ اوور آل ساری اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے اندر علم ہی کی رغبت نہیں، علم کی طرف توجہ نہیں، کیونکہ مشکل رستہ ہوتا ہے نا، تکلیف اٹھانی پڑتی، خواہشات چھوڑنی پڑتی، چھوٹی موٹی پہ ہی راضی ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے اتنا ہی، یا علم حاصل کریں گے کہ دنیا مل جائے. علم صرف مال کمانے کے لیے نہیں ہوتا، صرف مال انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اس سے آگے بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. اس لیے نو میٹر واٹ، آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر 80 سال کے ہو گئے تب بھی آپ کو ضرورت ہے کہ ربی زدنی علما پڑھتے رہیں، علم میں اضافہ کرتے رہیں، علم کے سفر سے کبھی بھی نہ رکیں. جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا درجے بلند ہوتے جائیں گے. افسوس کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی. کیونکہ بعض لوگ بہانے کرتے ہیں، عمل جو نہیں کرتے تو پھر سیکھنے کا کیا فائدہ؟ بھئی کسی دن تو کوئی مت آ جائے گی نا، چھوڑ دینے سے مت تو نہیں آئے گی. پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا. کتنا یقین تھا ان کو، یہ جادو ہے، اللہ اسے باطل کر دے گا. جب آپ کسی کو قرآن کی دین کی بات بتاتے نا پورے یقین قوت کے ساتھ بتایا کریں یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور لوگوں کی باتیں جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. من گھڑت دلائل، خود ساختہ فلسفے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اصل سچائی قرآن کی سچائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی سچائی ہے، الصادق الامین کی باتوں میں سچائی ہے. اور صحابہ کرام جھوٹ کو جانتے بھی نہیں تھے، اتنے سچے لوگ تھے. ان کے طرز زندگی میں سچائی، حق وہاں ہے تو حق کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں. یہ جو آیات ہے نا یہ جادو کے توڑ میں بھی بڑی مؤثر ہے. فلما القوا سے لے کر مجرمون تک، یعنی جس پر بھی نظر بد یا جادو وغیرہ کا اثر ہو اس پر ریپیٹڈلی پڑھیں. یہ جو کتاب آپ کو ملی ہے نا، کون سی؟ شفا کی آیات، اس میں جو جادو کا علاج لکھا ہوا ہے نا اس میں یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس کو یہ شک ہو وہم ہو، یہ کتاب ہے جو بھی کوئی بیمار ہے، مجھے سے لگتا ہے ہر بندے کی یہ ضرورت ہے. میں ایک بیماری سے گزری تھی تو میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی تھی اپنے پڑھنے کے لیے کہ اللہ سے مدد حاصل کی جائے. تو پھر مجھے خیال ہے کیوں نہ سب کو فائدہ پہنچے. وہ چیزیں جو میں نے پڑھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو اس لیے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو، اس میں جو لکھا ہے پڑھنا شروع کریں اللہ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ فائدہ دے. مجھے تو بے حد فائدہ ہوا تھا ان دعاؤں سے. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزیں نظر، حسد، جادو وغیرہ کی بھی ساتھ شامل کر دی ہیں، اگرچہ میرے اوپر وہ مشکل نہیں تھی لیکن عام فائدے کے لیے کہ زیادہ فائدہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس وہم کا شکار ہوتے، کوئی بیماری ہوئی اس کو جادو سے ریلیٹ کر دیا یا نظر لگی. اور نظر تو لگتی ہے، ویسے یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میری امت کی اکثریت جو ہے وہ نظر کی وجہ سے فوت ہوگی، یعنی ان کی موت کا سب سے بڑا سبب نظر ہے. ان کی حفظ ٹیچر نے ان سے کہا کہ جن دنوں قرآن یاد نہ ہو یہ آیات کثرت سے پڑھیں. بچے اکثر ایسا ہوتا ہے نا پڑھتے جاتے ہیں ایسے، اور بیچ میں آ کے وہ بریک لگتی ہے کہ ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہوا، کیوں نہیں پڑھ رہے، آگے کیوں نہیں چل رہے. اب آپ کہیں گے کدھر لکھا ہوا ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی. تو یہ ایکسپیرینس ہے. قرآن تو سارے شفا ہے نا، بک سٹور میں اویلیبل ہے، بیماروں کو تحفہ دیں جا کے. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم
وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون। चनांचे फिरौन और उसके सरदारों के खौफ से उसकी कौम के चंद नौजवानों के सिवा किसी ने मूसा की बात न मानी। क्यों? इस डर से कि कहीं ये इन्हें फितने में न डाल दे। और बेशक फिरौन जमीन में सरकश था और बेशक वो हद से बढ़ जाने वालों में से था। यहाँ लफ्ज जुर्रियत इस्तेमाल हुआ है। जुर्रियत का माना यहाँ नौजवान जुर्रतमंद नस्ल है। वैसे तो उसका माना होता है औलाद, लेकिन यहाँ मुराद इस कॉन्टेक्स्ट में इसराइल की नौजवान नस्ल, यानी चंद नौजवानों ने फिरौन के सामने अपने ईमान को जाहिर करने की हिम्मत कर ली, जैसे असहाबे कहफ ने की थी। लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे वो बहुत से खौफ का शिकार थे, कुछ मसलियतों का शिकार थे, दिल से ईमान लाने के बावजूद इजहार नहीं करते थे कि उसमें उनको मौत नजर आती थी। और तवील मुद्दत की गुलामी ने और बुढ़ापे की कमजोरी ने और फिरौन के जुल्मों ने और कसरत से मुशक्कत लेने ने उन्हें बहुत पस्त हिम्मत बना दिया था। यानी गुलामी एक ऐसी चीज होती है कि जिससे कौमों का जमीर जो है वो मुर्दा हो जाता है, हत्ता कि वो इंसान अपने ईमान का इजहार करते भी डरता है। तो ये नौजवान जो थे ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तकवीयत का बायस बन गए थे। ठीक है ना, एक शख्स अकेला ही सदा दे रहा और कोई उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए, और फिर कुछ नौजवान आए और वो कहे हम आपके साथ, तो कितना हौसला हुआ होगा उनको। इंसान का जितना भी अल्लाह से ताल्लुक हो, लेकिन इंसान को इंसान की भी जरूरत होती है, इंसान को इंसान के साथ स्ट्रेंथ मिलती है। और यही सिचुएशन कुछ मक्का में भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली भी अक्सरियत नौजवानों की थी। और वैसे भी किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, किसी लेगेसी को आगे ले जाने के लिए नौजवान खून की जरूरत होती है। बड़ों के अंदर तजुर्बा होता है,
ایک بزرگی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ فائدہ دیتی ہے، لیکن نوجوانوں کو ویلکم کرنا چاہیے. ہمیں اپنی مساجد میں، ہمیں اپنے پروگرامز میں ان کو برداشت کرنا چاہیے. بچے کیوں نہیں مساجد میں آتے کہ کوئی نہ کوئی انکل ان کو ڈانٹ دیں گے، ان پہ تنقید کر دیں گے، ان کے لباس پہ بات کر دیں گے. وہ خوف سے نہیں آتے، ان کا خوف دور کیجیے، ان کو ویلکم کیجیے، ان کے لیے پروگرام بنائیے، منصوبے بنائیے تاکہ دین کا کام آگے بڑھے. ان کو انکریج کیجیے. ٹھیک ہے ان کے پاس بہت علم نہیں ہوگا، حکمت نہیں ہوگی، بہت سی چیزیں وہ لیک کرتے ہوں گے، لیکن وہ وقت کے ساتھ سیکھیں گے نا. جب کوئی کسی فیلڈ میں آتا ہے تو گروم کرتا ہے نا، گھر بیٹھ کے تو کوئی گروم نہیں کرتا. ان کے اندر پیشن ہوتا ہے اور وہ تھکتے نہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں. اس لیے ان کو کام دیجیے، ان کو ذمہ داریاں دیجیے، ان کو آگے بڑھائیے، ان کو انکریج کیجیے، اپریشیٹ کیجیے. وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور آپ سے بھی آگے نکل جائیں گے. اور ہم نے اپنے پیچھے ایسے ہی لوگوں کو چھوڑ کے جانا ہے نا. ہمارا تو ہر دن آگے کو جا رہا ہے نا، یہ تو بونس پہ جی رہے ہیں نا ہم بڑے. تو آگے اس کام کو نوجوان نسل نہیں سنبھالنا ہے، اس لیے اس کو ایک سرمایہ سمجھے، لیکن صبر کے ساتھ ہی یہ کام ہو سکتا ہے اور منصوبہ بندی کے ساتھ. اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر تم فرما بردار ہو تو توکل کرو. انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. وسائل بھی اختیار کرنے چاہیے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو فرعونیوں کے ظلم و ستم کے بڑھنے پر بنی اسرائیل کو اپنے گھروں کو ہی مساجد بنانے کا حکم دے دیا گیا کہ عبادت تو کرنی اور اجتماعی عبادت کرنی. یہ نہیں کہا اپنے اپنے گھروں میں رہو، اکیلے اکیلے نماز پڑھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی عبادت کتنی امپورٹنٹ ہے، خصوصاً مردوں کے لیے مسجد میں حاضری کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے، ان کو اسٹرینتھ دیتی ہے. کیونکہ انہیں باہر کہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور بڑے بڑے مراکز قائم کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا گیا نا مومنوں کو خوشخبری دے دو، کیا حالات ہیں وہاں، اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے. پتہ کیا ہے، جب قوم میں، لوگوں میں، کسی گروہ میں، کسی خاندان میں، گھر میں مایوسی پھیلنے لگے، کسی بھی بندے کے اندر آپ یاسیت دیکھیں، نا امیدی دیکھیں، تو کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر اس کو سنائیں، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے. اتنے مشکل حالات کا ذکر کر کے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. کیوں کہ ان کو پر امید بناؤ، ان کی ہمت بندھاؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ. خوشخبری دینے میں یہ سارے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں شامل ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ خوشخبریاں ملتی ہیں نماز ادا کرنے سے، نماز کے ساتھ ہے، باجماعت نماز کے ساتھ. اور نماز قائم کرنے اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. نمازی بہت ہوتے ہیں لیکن قائم کرنے والے بہت کم. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت سے نوازا ہے. اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دے، یعنی ان کے اندر یہ تکبر اور غرور ان وجوہات کی بنا پر ہے. اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو بددعا کرنی پڑی. فرمایا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. دونوں کون ہیں؟ موسیٰ اور ہارون. پس تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا علم کیا ہے. اور ویسے بھی ہر موقع پر ثابت قدمی ضروری ہے. دعا قبول کر لی گئی ہے، اب بس کچھ نتیجہ سامنے آنے والا ہے، لیکن تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے. اس وقت تک اسی رستے پر رہنا ہے اور اس رستے کو چھوڑنا نہیں. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دی. یہ تھی خوشخبری کہ تم نجات پا جاؤ گے، اور وہ ہو گئی پوری. تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں. یہ ڈوبتے ہوئے فرعون نے اسلام قبول کر لیا لیکن وہ اللہ نے قبول نہیں کیا. کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا؟ تو انسان کو وقت پر ہی، مہلت کے اندر ہی توبہ کر لینی چاہیے. وقت گزر گیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، نیکیاں قبول نہیں ہوگی. بس آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی بن جائے.
और बिलाशुबा बहुत से लोग हमारी आयत से गाफिल हैं। अल्लाह ने फिरऔन को डुबोया लेकिन उसकी लाश को महफूज रखा, आज भी वो मौजूद है और आज भी लोगों के लिए इबरत की निशानी है, लेकिन लोग उसको तफरीह का जरिया बनाए हुए हैं, प्राइड का जरिया बनाए हुए हैं, टिकट लगाकर पैसे कमाने का जरिया बनाया है। और बेशक बहुत से लोग हमारी आयत से गाफिल हैं, यानी असल सबक नहीं सीखते उसको देखकर। वलक़द बव्वअना बनी इस्राईल मुबव्वअ सिद्क़िन वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबाति फमख्तलफ़ू हत्ता जाअहुमुल इल्म इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैक फ़स्अलिल्लज़ीन यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़्क़ु मिर रब्बिक फ़ला तकूनन्न मिनल मुम्तरीन वला तकूनन्न मिनल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़तकून मिनल ख़ासिरीन इन्नल्लज़ीन हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिक ला युमिनून वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुन्या वमत्तअनाहुम इला हीन वलौ शाअ रब्बुक लआमन मन फ़िल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफ़अन्त तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनू मुअ्मिनीन वमा कान लिनफ्सिन अन तु'मिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयजअलुर रिज्स अलल्लज़ीन ला यअक़िलून क़ुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वमा तुग़निल आयातु वन्नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून फहल यंतज़िरून इल्ला मिस्ल अय्यामिल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्लिहिम क़ुल फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين। और बिलाशुबा हमने बनी इसराइल को बहुत उम्दा ठिकाना दिया और हमने उन्हें पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया, तो उन्होंने दीन में बाहम इख्तिलाफ न किया यहाँ तक कि उनके पास इल्म आ गया। यकीनन आपका रब क़यामत के दिन इनके दरमियान उन मामलात में फैसला कर देगा जिनमें ये इख्तिलाफ करते थे। इल्म आपस के इख्तिलाफात खत्म करता है, लेकिन कुछ लोग इल्म को मिसयूज करते हैं और इल्म की बिना पर अपनी बड़ाई जताना चाहते हैं और वो लोगों के साथ इख्तिलाफ शुरू कर देते हैं। अब देखिए, आज भी ऐसे टीवी शोज और ऐसे प्रोग्राम बहुत हिट होते हैं जिनमें लोग एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स ला रहे होते हैं, और मकसद क्या होता है? अपनी इल्मियत की धाक बिठाना, इल्म का रोब जमाना। तो इल्म ताकत है, नेमत है, ब्लेसिंग है। अगर मिसयूज करेंगे तो बहुत बड़ी आफत भी है। फिर अगर आप उस बारे में किसी शक में हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया, तो इन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं। यकीनन आपके पास आपके रब की तरफ से हक आया है, बस आप हरगिज शक करने वालों में से ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है और आपके जरिए बाकी सब लोगों को भी मुखातिब किया जा रहा है।
یہاں اللہ کی نازل کردہ وحی میں شک کا علاج بتایا گیا ہے، اور شک کا علاج کیا ہے؟ اہل علم سے تحقیق کر لو، اہل علم سے سوال پوچھ لو، اور سوال جو ہے اگر درست ہو اور جواب درست ملے تو اس سے انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب شک پیدا ہوتا ہے نا اور اس کا ازالہ نہ کیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے اختلاف اور جنگ و جدل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایسا شخص دلیل بازیوں پہ اتر آتا ہے اور جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بعض اوقات ضد میں آ کے اللہ کی آیات تک کا انکار کر دیتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ دیا۔ یعنی عاجزی اور انکساری مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، جیسے قوم یونس سے مصیبت ٹل گئی ان کی آہوزاری کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، کیا بھلا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ لوگ بصیرت کی بنا پہ ایمان لائیں، نہ کہ جبرن، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، پھر اللہ توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ کوئی بھی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے اذن سے ہی ملتی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، حتیٰ کہ ایمان بھی اللہ کے اذن سے ہی کسی کو ملتا ہے۔ نماز کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تخلیق جو ہے اس میں غور و فکر کرنا انسان کو حق کی طرف لے جاتا ہے، ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا یہ ان لوگوں جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے بس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ اور یہ آیت بھی ہر زمانے کے، ہر ملک، ہر دور کے مومنوں کے لیے ہے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، یعنی اپنے دوستوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال، اعمال صالحہ نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے گناہ انسان کو موت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں نا، ایسے ہی نیک عمل نجات کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ کون سا عمل ہے جو ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، کچھ کر جائیں اس زندگی میں جو آگے کام آئے۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ فوت تو ہر ایک نے ہونا ہے نا، وہ کون ہے جو روح لے جاتا ہے؟ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو موت ہر ذی روح کو آئے گی، اور جب آئے گی تو ٹلے گی نہیں، اور وہ ہر ایک کے لیے ناگوار بھی ہوتی ہے۔ اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف قائم رکھیے، یعنی اپنی توجہ دین کی طرف رکھیے، لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو مشرک ہیں، یعنی کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آنا۔ یہ ہمارے رب کا مطالبہ ہم سب سے ہے کہ اپنے دین پر فوکس رکھیں، اس کو کسی حال میں نہ چھوڑیں، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتا اور نہ نقصان۔ ایک اور اصول دے دیا گیا، پھر اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو بے شک تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ کسی بھی معبود کو پکارنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور یا کوئی نقصان ٹالنے کے لیے۔ تو یہ خود ساختہ معبود کچھ بھی نہیں کرتے، نہ پہلا کام نہ دوسرا کام، تو پھر فائدہ کیا ان کو پکارنے کا؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مشکل وقت میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا غائبانہ طریقے سے، یہ بھی اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، اور یہ بات جان لوگے اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سب مل کے تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور کسی بھی طرح کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ انسان پر عبادت کے دروازے کو دوبارہ کھولنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک شخص عبادت گزار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، پھر کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ یا غم آ جاتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت دینا جس کے دل کو، وہ پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اس آزمائش کے بعد، اور پہلے سے بھی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، جب مایوسی طاری ہونے لگے نا تو اس کو لکھ کے رکھ لیں کہیں، اس کو بار بار پڑھیں۔ کیا ہے اس میں؟ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، مطلب اگر میری زندگی میں تکلیف آ گئی ہے تو اللہ نے ہی ہٹانی ہے، اور اگر وہ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو پھیر نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ بھلائی پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کیجیے اور صبر سے کام لیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تو انبیاء اللہ کی اطاعت اور گناہ سے بچنے پر صبر کرتے ہیں، کیونکہ وحی کا پیروکار جو ہوتا ہے اس پر آزمائش آتی ہے، خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنائے اور ہمارے اندر اس کو راسخ کر دے، ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی اس کا عالم اور معلم اور مبلغ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا